یہ کہانی ہے جامنگر کی۔ جامنگر ایک خوبصورت سا اور چھوٹا سا شہر ہے جو کہ اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت ہے، لیکن رات ہوتے ہی یہاں پر سناٹا چھا جاتا ہے اور کوئی بھی انسان یہاں سے گزرنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے یہاں پر ایک بھیانک چڑیل کا سایہ ہے جو کہ رات ہوتے ہی لوگوں کو اپنی طرف پکارتی ہے اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جب شکار ملتا ہے تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور لوگوں کو پکارتی ہے کہ میں تم لوگوں سے اپنا بدلہ لے کے رہوں گی، میں اپنی موت کا بدلہ لے کے رہوں گی اور یہاں پر ایسے کئی کنکال بچھا دوں گی جیسے تم لوگوں نے مجھے تڑپا تڑپا کر ترسا کر مارا ہے، میں بھی اس گاؤں کے ایک ایک فرد کو اسی طرح تڑپا کر ترسا کر ماروں گی۔ اور وہ چلاتی رہتی ہے اور اپنے شکار کے لیے ادھر سے ادھر نظریں گھماتی رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس جنگل سے گزرنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ سب کا کہنا ہے یہاں پر بری آتما کا سایہ ہے۔ جیسے ہی یہاں پر رات ہوتی ہے ایسے سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ بہت پریشانی اور مشکل سے یہاں سے گزرتے ہیں۔ اس آتما کو جو بھی شکار ملتا ہے وہ اس کو چھوڑتی نہیں اور کھا جاتی ہے، اور پھر آسمان کی طرف پکارتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہاں ہے میرا شکار، میں اس کو ڈھونڈوں اور اس کو پکڑوں۔ رات کے گزرتے ہی جیسے صبح ہوتی ہے، دن نکل آتا ہے اور ہر جگہ خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے۔ گاؤں کے سب لوگ سرپنچ کے پاس آتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرپنچ صاحب، شہر جانے کا رستہ اسی جنگل سے گزرتا ہے، سب بیپاری بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کے پاس اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے آئے ہیں، ہم کیا کریں آپ ہمیں بتائیں۔ دور کھڑی کملا یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سرپنچ صاحب نے کہا کہ آپ گاؤں کے لوگوں کو اعلان کر دو کہ رات ہوتے ہی، سورج کے ڈھلتے ہی اس گاؤں میں موجود تمام لوگ اس جنگل کے پار نہ گزریں۔ کملا غور سے یہ سارا معاملہ سنتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ سرپنچ صاحب نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ وہ سوچتی رہتی ہے اور پریشان ہوتی رہتی ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو سختی سے منع کر دیا جاتا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد اس گاؤں کے پاس، جنگل کے پاس کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ دن کے گزرنے کے بعد جب رات ہوتی ہے، سب کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، اچانک سے کملا کا شوہر اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے، کملا کملا، باؤ جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرا شہر جانا بہت زیادہ ضروری ہے، میں تھوڑی ہی دیر میں شہر کی طرف نکلوں گا۔ کملا غور سے سنتی ہے اور دل ہی دل میں پریشان ہوتی ہے اور اسے آج سارے دن کا ماجرا سناتی ہے کہ سرپنچ صاحب نے سختی سے گاؤں کے تمام لوگوں کو منع کیا ہے کہ کوئی بھی شام ہوتے ہی اس جنگل کے پاس نہ گزرے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے باؤ جی کی طبیعت خراب تھی، وہ کہاں رکنے کا تھا۔ رات ہوتے ہی بری آتما جنگل میں اپنے شکار کے لیے گھومتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی شکاری اس کے ہاتھ لگے اور وہ اپنا پیٹ بھرے۔ وہ میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالتی ہوئی اس جنگل سے گزرتی رہتی ہے۔ تمام لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہے اور اس بات کو نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ رات میں بھی اگر کوئی آواز سنتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ شاید بلی پکار رہی ہے۔ کملا کا شوہر شہر جانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اچانک اسی بلی کو دیکھتا ہے، اور بلی کو دیکھتے ہی بلی خوش ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کا شکار مل گیا اور وہ اس پر فوراً سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کو کھا لیتی ہے۔ کھانے کے بعد بلی کیا کرتی ہے، وہ اپنی اصل شکل میں اصل روپ کو دھار لیتی ہے اور دور کھڑی کملا یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ سرپنچ صاحب نے رات کو مغرب کے بعد اس جگہ سے گزرنے کا کیوں منع کیا ہے۔ وہ چڑیل کی اصل شکل دیکھ لیتی ہے اور بہت گھبرا کے پریشان ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کی تمام عورتوں کو اکٹھا کرتی ہے اور اس کے ساتھ رات میں جو سب بیتا وہ معاملہ ان کو سناتی ہے۔
کہ کس طرح اس ظالم چڑیل نے اس کے سامنے ہی اس کے شوہر کو نوچ نوچ کے کھا لیا اور وہ بیچاری کچھ بھی نہ کر سکی، لیکن اس نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر کا بدلہ ضرور لے گی۔ اس نے کہا کہ تم سب لوگ میرا ساتھ دو، ہم لوگ مغرب ہوتے ہی، شام ڈھلتے ہی، سورج کے ڈھلتے ہی ہم اس گاؤں کی طرف جائیں گے، ہم اس جنگل کی طرف جائیں گے اور چھپ کر اس چڑیل کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کیا کرتی ہے۔ اس نے عورتوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، سب نے بہت غور سے سنا لیکن گھبرا گئے اور اسے کہا کہ اس میں تو جان کا خطرہ ہے، ہم لوگ آخر اس چڑیل کا کیا بگاڑ سکیں گے۔ کملا بیچاری رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لوں گی، تم لوگ میرا ساتھ دو اور یقین مانو کہ کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ دیر سوچنے اور سمجھنے کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ چلو ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آخر پتہ تو چلے کون سی ایسی بلا ہے جو ایک ایک کرتے گاؤں کے تمام لوگوں کو کھاتی ہی چلی جا رہی ہے، اس طرح سے تو ہمارا گاؤں اجڑ جائے گا۔ کملا نے کہا مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا گاؤں کے کسی بھی فرد کے ساتھ اب دوبارہ سے ایسا نہ ہو، یہ ہمارا گاؤں اجڑے نہ، ہمارا گاؤں ہرا بھرا رہے اور سب لوگ عورتیں سہاگن رہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ وہ لوگ جنگل کی اور گئے اور درخت کے پیچھے چھپ کے اس چڑیل کا سارا تماشا دیکھنے لگے، کس طرح سے اس نے جانور کا روپ اختیار کیا اور آدمی کو کھا گئی اور کنگال کی صورت میں اس کو پھینک دیا۔ صبح ہوتے ہی تینوں عورتیں سرپنچ صاحب کے پاس آئیں اور ان کو تمام معاملہ بتایا۔ کملا نے بھی اپنے شوہر کی موت کا سارا قصہ سرپنچ صاحب کو سنایا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں کس طرح سے اپنی سہیلیوں کو بھی جنگل میں لے کر گئی اور اس چڑیل کی اصلیت دکھائی، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اس طرح سے تو وہ ایک ایک کر کے گاؤں کے تمام افراد کو کھا جائے گی اور ہمارا گاؤں اجڑ کر رہ جائے گا۔ تمام لوگوں نے سوچا اور سمجھا کہ ہاں ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تمام لوگوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ سرپنچ صاحب نے کہا میں تم سب کے ساتھ ہوں، تم سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ گاؤں کے تمام لوگ مل کر پیر بابا کے پاس گئے اور ان کو یہ سارا معاملہ سنایا کہ کس طرح سے کہ گاؤں کے افراد کو ایک چڑیل جانور کی شکل اختیار کرتی ہے اور جو شخص سورج ڈھلتے ہی اس جنگل کے پاس سے گزرتا ہے اسے اپنا شکار بنا لیتی ہے اور نوچ نوچ کر کھاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کملا کے شوہر کا قصہ سنایا کہ کملا کے سامنے ہی اس کے شوہر کو نوچ نوچ کر وہ چڑیل کھا گئی، لیکن وہ بیچاری کملا کچھ بھی نہ کر سکی۔ سادھو بابا نے سارا قصہ غور سے سنا اور سمجھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سب کا ساتھ دوں گا، لیکن تم لوگوں کو بھی وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اس طرح سے ہم اس بلا سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب نے کہا جی سادھو بابا، جیسا آپ کہیں گے ہم سب ویسا ہی کریں گے۔ پھر سادھو بابا نے اپنے رکھی ایک پلیٹ میں دیکھا کہ وہ بری آتما کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی سادھو بابا نے منتر پھونکا تو پلیٹ میں سامنے اس بری آتما کا سایہ اور وہ بری آتما کیا کر رہی تھی کچھ ہی دیر بعد سے نظر آنے لگا۔ سادھو بابا نے کچھ عمل کیا اور اپنی پڑھائی شروع کر دی کہ تاکہ وہ اس بری آتما کو دیکھ سکیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ بری آتما نے اس آدمی کو اپنا شکار بنایا اور نوچ نوچ کر اس کو کھانے لگی۔ سادھو بابا نے یہ سب دوسرے لوگوں کو دکھایا اور فیصلہ کیا کہ تم سب لوگ میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس برائی کا خاتمہ کر سکیں۔ پھر اس پلیٹ میں سے وہ آتما ایک دم سے غائب ہو گئی۔ تمام لوگوں نے کہا سادھو بابا جیسے جیسے آپ ہمیں بولیں گے ہم بالکل اسی طرح کریں گے، بس آپ ہمارا ساتھ دے دیں اور اس گاؤں کو سکون اور امن والا بنا دیں۔ پھر سادھو بابا نے دیکھا کہ ایک بری آتما اس ایک مانگنے والی
बेकारी औरत के पीछे पीछे जा रही है और उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस वो उसको अपना शिकार ना बना पाई। फिर साधु बाबा ने कहा, कल हम चलेंगे और उस बुरी आत्मा का खात्मा करेंगे। बस तुम लोगों ने मेरे पीछे पीछे रहना है और जो मैं कहूँगा बस वही तुम लोगों ने करना है। मैं कुछ मंत्र पढ़ूँगा और उस चुड़ैल पर फूंक दूँगा, जिसकी वजह से वो बुरी आत्मा भस्म हो जाएगी और हमारा गांव बिल्कुल शांति का गवारा बन जाएगा। रात होते ही तमाम लोग जंगल की ओर चलने लगते हैं और दूसरी जगह वो बुरी आत्मा जानवर की शक्ल इख्तियार कर कर गाँव के लोगों को अपना शिकार करने के लिए अपनी तरफ बुलाती है और वही आवाज़ें लगाती है कि जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे मौत दी, अजियत दी और भूख और प्यास से मेरी मौत हुई, इसी तरह मैं तुम लोगों को नोच नोच कर खाऊंगी और गांव के एक एक फर्द को ख़त्म कर दूंगी। इस गांव को बिल्कुल उजाड़ दूंगी। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया मैं भी तुम लोगों से उसी तरह बदला लूँगी। और मियाँ मियाँ करती पूरे जंगल में घूमती रही। यहाँ पर साधु बाबा मंत्र पढ़ते रहे और अपना काम शुरू कर दिया, ताकि वो मंत्र पढ़कर अपनी मुट्ठी में मंत्र को जमा कर लें और जाते ही उस चुड़ैल के ऊपर फूंक दें, जिसकी वजह से क्या हो जाए, वो भस्म हो जाए। सब लोग खड़े साधु बाबा को देख रहे थे कि साधु बाबा क्या मंत्र पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ साधु बाबा सबको समझा रहे थे कि तुम लोगों को क्या क्या करना है। तुम लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, जो मैं कहूँगा सिर्फ वही करना है, उसके अलावा डरना नहीं है, भागना नहीं है। मेरे होते हुए वो बुरी आत्मा तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रात हो जाती है, सूरज ढल जाता है। तमाम लोग साधु बाबा के साथ जंगल में चले जाते हैं और बुरी आत्माओं का इंतज़ार करते हैं। क्या देखते हैं, सामने ही वो बुरी आत्मा एक आदमी को नोच नोच के खा चुकी होती है और वो कंकाल सामने पड़ा होता है। साधु बाबा उससे वजह पूछते हैं तो वो ये बताती है कि मैं भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सकी और मैं मर गई। मैं इस गांव के एक एक इंसान के दरवाजे पे गई कि कोई एक प्याली दूध ही मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन किसी ने नहीं दिया और मैं तड़प तड़प कर मर गई भूख और प्यास की शिद्दत से। ये सब लोग जालिम हैं और मेरे कातिल हैं। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आधे गांव के लोगों को तो मैं मार चुकी हूँ और जो बचे हैं, जब तक मैं इनका खात्मा नहीं कर लूँगी मुझे सुकून नहीं होगा। आप मेरे रास्ते में नहीं आए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन साधु बाबा ने कहा कि तुमने रात के वक़्त इनसे दूध की प्याली मांगी, लेकिन कोई नहीं दे सका क्योंकि सब लोग सारे दिन की मेहनत से थके हारे होते हैं और वो सो रहे थे। लोगों को तो ये नहीं पता था कि इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। साधु बाबा ने अपने मंत्र जो मुट्ठी में बंद किया था वो उसके ऊपर फेंक दिया और फेंकते ही एक तरफ से आग निकलना शुरू हो गई और वो बुरी आत्मा उसी आग में तड़प तड़प कर मरती रही और गांव बिल्कुल अमन का गवारा बन गया।